السلام علیکم ناظرین، اپنے نگاہ کو جما لیجیے، اپنے کان کو کھول لیجیے، کیونکہ ہم آپ کے سامنے قرآن کی سب سے بڑی آیت یعنی آیت الکرسی کا ترجمہ پیش کر رہے ہیں اور آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پروردگار عالم اپنی اس آیت کے اندر کیا ارشاد فرماتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور کارخانے عالم کو وہ قائم رکھنے والا ہے اور خود بھی زندہ ہے۔ نہ اسے اونگ آتی ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، وہ کون ہے جو بغیر اس کی اجازت کے اس کے دربار میں کسی کی سفارش کرے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور نہیں احاطہ کر سکتا اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر احاطہ نہیں کر سکتا کوئی مگر وہ جتنی چاہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمانوں اور زمینوں پر حاوی ہے۔ ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، اور اس کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں اور وہ عالی شان اور عظمت والا ہے۔ دوستو، یہ آیت الکرسی کا ترجمہ ہے، لیکن جب اس ترجمہ کے اندر آپ غور فرمائیں گے، تدبر تفکر کریں گے تو آپ کو بہت سی عظیم چیزیں اس کے اندر دکھائی دیں گی جو پروردگار عالم نے اپنے اس بڑی آیت کے اندر ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، وسع کرسیہ السماوات والارض، ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پہلے اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندوں کو، سارے عالم کے انسانوں کو اس بات سے آگاہ کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، هو الحی القیوم، وہ زندہ ہے اور کارخانے عالم کو زندہ رکھنے والا ہے، قائم رکھنے والا ہے۔ ولا یعودہ، اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند،
کوئی یہ سوچے کہ پروردگار یعنی جو کہ اللہ ہے، رب العالمین ہے، وہ کسی چیز سے یا کسی بندے سے ذرہ برابر غافل ہے تو اس کی یہ خام خیالی ہے۔ اللہ کو اونگ بھی نہیں آتی، نیند کی تو بات ہی درکنار ہے۔ پھر اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے، لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ، پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کس کی کیا مجال ہے، کس کی کیا ہمت ہے کہ اللہ کے حضور میں، اللہ کی دربار میں بغیر اس کی اجازت کے کسی کی سفارش کرے۔ کسی کو کوئی حق حاصل ہی نہیں ہے یہاں تک کہ انبیاء اللہ سے سفارش کریں گے اللہ کی اجازت لے کر۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے اللہ کو سب چیزوں کا علم ہے، اللہ جانتا ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اللہ رب العزت فرماتا ہے اس کے علم میں سے کسی چیز کا کوئی احاطہ ہی نہیں کر سکتا۔ جتنا علم اللہ نے کسی کو عطا کیا وہ ذرہ برابر ہے، اللہ کے علم کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اس کے علم سے، اس کے جانکاری میں سے کسی چیز پر کوئی قدرت نہیں پا سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کی کرسی اتنی بڑی ہے کہ سارے آسمانوں اور سارے زمینوں پر حاوی ہے، حاوی ہے، حاوی ہے۔ خدا کے کرسی کے نیچے ساری کائنات ارض و سما ہے، صدر و حجر ہے، ساری مخلوق ہے۔ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور ان کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں، یعنی اللہ کو ان سب کی حفاظت بالکل نہیں تھکاتی، اور وہ عالی شان اور عظمت والا ہے، ہر چیز سے بلند والا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ تھی آیت الکرسی، جس کا ترجمہ اور مطلب یہ تھا۔ انشاءاللہ اگر اس آیت کو کوئی صبح و شام 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ پڑھ لے تو اسے دنیا کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اس آیت کو پڑھنے والا صاحب ایمان کہلاتا ہے۔ اس پیغام کو عام کرو، احباب دوستوں کو ارسال کرو اگر آپ کے دل کو بھا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔